لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹ کے ذریعے سے جو ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے ناظرین نے سوال کیے ہیں، ان سوالوں کے جواب دینے کا سلسلہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، اور خواب کے تعلق سے خواب کی تفصیلات، خواب کی حقیقت، اچھے برے خواب، اس تعلق سے تفصیلی طور پر کچھ بیان آپ عرض کریں، پیش کریں۔ اس تعلق سے سوال ہے ان کا۔ تو خواب کیا ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، اچھے برے خواب کے معاملات کیا ہیں، اور خواب کیوں آتے ہیں، ان تمام باتوں پر مشتمل الحمدللہ یہ بیان میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس بیان کو آپ سنیے شروع سے آخر تک، تو آپ محسوس کریں گے کہ خواب کے تعلق سے اکٹھی اتنی ساری باتیں اور اتنی ساری ضروری باتیں شاید ہی آپ کو کہیں میسر ہو۔ اس لیے آپ اس بیان کو شروع سے آخر تک سنیے۔ انشاءاللہ خواب کے تعلق سے آپ کے تمام جو ایک خواہشات ہوں گی، خواب کے تعلق سے جو بھی آپ کے دل میں باتیں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو وہ ساری باتوں کا جواب آپ کو اس مختصر سے بیان میں مل جائے گی، اور تمام جوابات آپ کو الحمدللہ اس میں حاصل ہوگا، تمام باتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ خواب کی پیدائش و رویت دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں۔ خواب کی پیدائش بھی اور خواب دکھنا یہ دونوں خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت احدیت یعنی خدا کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ ناپسندیدہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو ملول و محزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ مقصد دفع شیطان 3 بار دھتکارے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اور اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ یعنی اگر آپ نے برا خواب دیکھا تو اس برے خواب دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ دھتکار دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے شیطان اور اس کے شر سے۔ اور یوں اگر آپ کر لیں اور اس خواب کو کسی سے بیان بھی نہ کریں تو انشاءاللہ اس خواب کے شر اور اس خواب کے نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ضرر نہ کرنے کا یعنی برے خواب کے نقصان نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقہ کرنا تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے۔ یعنی اگر کوئی برا خواب دیکھے تو برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدل لے، ایک صحیح حدیث پاک میں اس کا بھی حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، کیونکہ اس کو تغییر حال میں بہت بڑا اثر داخل ہے۔ بقول حضرت جابر خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یعنی آپ جیسے خواب سے بیدار ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، تو آپ جس کروٹ میں بیدار ہوئے فوراً اس کروٹ کو تبدیل کر لیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور اس تعلق سے دیگر اور ضروری باتیں اور دلچسپ باتیں دیکھیے۔ خواب کے اقسام کے تعلق سے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ضروری باتیں ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کو بھی توجہ سے سنیے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حدیث نفس یعنی دلی خیالات کا انعکاس، یعنی دل کے جو خیالات ہیں وہی خواب میں منظر کے طور پر دکھنے لگتا ہے، اور دوسرے تخویف شیطان یعنی شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب،
اور تیسرے مبشرات خداوندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک خواب کی ایک قسم ہے۔ اب یہ خواب کی 3 قسمیں ہوں گی۔ اس تقسیم سے یعنی اس 3 قسموں سے ظاہر ہے کہ خواب کے تمام اقسام صحیح، قابل تعبیر اور درخور التفات نہیں ہوتے۔ جب خواب کی یہ 3 قسمیں ہوں گئی، ایک حدیث نفس یعنی دل کے ہی خیالات، اور دوسرے تخویف شیطان یعنی شیطان کی طرف سے ڈراونے، اور تیسرے مبشرات خداوندی یعنی خدا کی طرف سے بشارتیں۔ اب جب خواب کی یہ 3 قسمیں ہوں گئی تو آپ پر بھی یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ ہر طرح کے خواب اور سارے خواب اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے اور اس کی تعبیر اثر انداز ہو۔ سارے خواب اس حیثیت کے نہیں ہوتے، بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق خواب کی وہی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت و اعلام ہو۔ حدیث نفس یعنی دلی خیالات کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا کوئی پیشہ کرتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً وہی چیز دیکھے گا جن میں دن بھر وہ مشغول رہتا ہے، یا کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں ڈوبا رہتا ہے، وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندہ محفوظ ہو اور طالب حق اور محبت الہی میں اور زیادہ سرگرم ہو۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے خواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت والے خواب، یعنی وہ خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہی خواب ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں، جن کے تعبیر پتہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے، وہی خواب ہوتے ہیں جن کے اثرات اور جن کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور سنیے، عقل حلال یعنی حلال کھانا اور صدق مقال یعنی سچ بولنے کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے جو حضرات ڈراؤنے قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں، انہیں اپنے اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا، غیبت اور کذب بیانی سے قطعاً اجتناب لازم ہے۔ اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو یعنی سچ بولنے والا ہے، اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ کیا مطلب؟ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی عقل حلال اور صدق مقال پر نہیں ہے، رزق حلال اور سچ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور رزق حلال کی عادت نہیں، حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، حرام کھانے والے اور جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈراؤنے خواب بہت آتے ہیں۔ تو اگر راست گو آدمی ہے، سچ بولنے والا آدمی ہے، تو سچ بولنے والے آدمی کو خواب بھی بہت سچے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے، جب کوئی شخص برا خواب دیکھے، تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس خواب کے نقصانات سے بچنے کی دعا مانگے اور ابلیسی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس صورت پر اس پر کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ تو برے خواب آپ کسی پر بیان نہ کریں کسی کے پاس جا کر کے، اور اگر خواب ایسا ہے کہ آپ کو بے چین کر رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس خواب کے جو تعبیر ہیں وہ آپ کو پتہ چلے، تو تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم باعمل یا صاحب دل ذی رائے کے سوا کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے۔ جن کو تعبیر کا علم ہے، جن کو خواب کا مطلب پتہ ہے، آپ اسی سے خواب کا مطلب پوچھیں۔ خواب دیکھنے کے بعد ہر کس و ناکس کو آپ اپنے خواب بتانے نہ لگ جائیں۔ اور اس کے بعد الحدیقۃ الندیہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے خواب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں ہے کہ حضرت سیدنا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، خواب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نفس کا نور پھیلتا ہے۔ خواب ہوتا کیوں ہے؟ خواب کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، انسان خواب دیکھتا ہے؟ سنیے، لکھتے ہیں کہ خواب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نفس کا نور پھیلتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں گھومتا ہوا ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اشیاء یعنی چیزوں کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر واپس اپنی اصلی جگہ لوٹ آتا ہے۔
پھر اگر وہ نور موقع پاتا ہے تو وہ جو دیکھا راستے بھر میں، جو مشاہدہ کیا، وہ عقل پر پیش کرتا ہے، اور عقل اسے یاد رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک سبب ہوتا ہے خواب دیکھنے کا۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے، پس سویا ہوا شخص معرفت الہی میں سے جس شے سے ناواقف ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کو اس پر مطلع فرماتا ہے، اور اس کا وقوع و ظہور حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح کرتے، آقا ہر صبح کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھتے کیا آج کی شب، آج کی رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اور یہ اس لیے تھا کہ اچھا خواب سب کا سب آثار نبوت میں سے ہے، پس امت کے سامنے اسے ظاہر فرمانا اور لازم ٹھہرا، اس کا ظاہر فرمانا لازم ٹھہرا، اور لوگ اس مرتبہ سے بالکل ناواقف ہیں جسے پیارے آقا علیہ السلام نے اہمیت دیتے اور اس کے متعلق روزانہ دریافت فرماتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ خواب دیکھ کر اس پر اعتماد کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ توجہ نہ دیں، جس کی طرف آپ دھیان نہ لگائیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ خواب انتہائی قابل توجہ چیز ہے، خواب انتہائی دھیان دینے والی چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ ہر صبح صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، پوچھتے تھے کیا آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھے ہوتے صحابہ کرام میں سے تو وہ اپنا خواب بیان کرتے اور رسول اللہ اس خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ رسول اللہ کا ہر صبح صحابہ کرام سے خواب پوچھنا، پھر اس خواب کی تعبیر بیان فرمانا، یہ خواب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب زمانہ قریب آئے گا مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور تم میں اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا، اور مسلمان کا خواب نبوت کے 45 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبوت کے 45 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یہ مسلمان کا خواب ہے۔ اور دوسری بات، آقا نے توجہ طالب اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا، یعنی سچ بولنے والے آدمی کو سچے خواب آتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا آدمی ہوتا ہے ان کو ڈراونے خواب آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الرؤیا میں الحمدللہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی شرح میں حدیث پاک کے اس حصے میں جس میں اللہ نے فرمایا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب آئے گا مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اس کے تحت نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطابی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے فرمایا ایک قول یہ ہے کہ قرب زمانہ سے مراد وہ وقت ہے جس میں دن اور رات قریب یعنی برابر ہوتے ہیں، یعنی موسم بہار کے رات دن جن میں طبیعتیں اعتدال پر ہوتی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ قرب زمانہ سے مراد قیامت کے قریب کے ایام ہیں۔ علم تعبیر والوں کے نزدیک پہلا قول زیادہ مشہور ہے، جبکہ ایک حدیث پاک میں ایسا بھی آیا ہے جو دوسرے قول کی تائید کرتا ہے۔ مسلم شریف کی جو شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی میں آپ لکھتے ہیں یعنی اور تم میں اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا۔ اس بات کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اپنے اطلاق پر ہے، یعنی جس کی بات جتنی سچی ہوگی، جو جتنا سچ بولنے والا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں بعض علماء کرام سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ میں ہوگا جب علم اٹھ جائے گا اور علماء کرام اور صلحاء انتقال کر جائیں گے، اور اس وقت جس شخص کے قول و فعل سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جائے گی اللہ عز و جل اسے ناگزیر علماء کا بدل اور لوگوں کو تنبیہ کرنے والا بنا دے گا۔ پہلی بات یعنی حدیث پاک کا اپنے اطلاق پر ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ جو اپنی بات میں سچا نہیں ہوگا اس کی روایت و حکایت میں بھی خلل ہوگا۔ حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک کا ایک لفظ ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے 45 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں
کہ اس کے تحت کئی اور حدیث پاک امام نووی نے لکھا ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. 45 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی حدیث پاک ہے. 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے. اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اچھا خواب نبوت کے 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور ایک حدیث پاک اس طرح بھی مروی ہے کہ نیک آدمی کا خواب نبوت کے 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ایک حدیث پاک یوں بیان فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے 70 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس میں 70 ہو گئی، 45 بھی ہو گئی، 46 بھی ہو گئی، اور اس حدیث پاک میں 70 ٹکڑوں کے تعلق سے روایت آئی. حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں 3 مشہور روایات حاصل ہوئیں. 45واں ٹکڑا، خواب کو نبوت کا 45واں ٹکڑا کہا گیا، 46واں ٹکڑا کہا گیا، اور ایک حدیث پاک میں 70واں ٹکڑا کہا گیا. اور مسلم شریف کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں درج ذیل عدد بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں 40 کا ذکر ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. یہ بھی الحمدللہ روایتوں میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت میں 49 کا عدد ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 50 کے عدد کا ذکر ہے. حضرت سیدنا ابن عمر کی روایت میں 26 کا عدد ہے. حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 44 کا ذکر ہے. یعنی الگ الگ معاملات میں، الگ الگ احادیث میں الگ الگ اعداد کا ذکر ہے. اب ان تمام کے بیچ میں تطبیق کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث میں خواب کو نبوت کا کچھ حصہ کہا گیا، کسی حدیث میں خواب کو نبوت کا کوئی دوسرا ایک عدد دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت سیدنا امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ روایتوں کا مختلف ہونا، یعنی کسی میں نبوت کا 46واں ٹکڑا، کسی میں 45واں ٹکڑا، کسی میں 44واں، کسی میں 70واں، مختلف جو آپ نے سنا، یہ روایتوں کا مختلف ہونا خواب دیکھنے والے کے حال کے مطابق ہے. خواب دیکھنے والا جس حال کا ہے اس کے مطابق نبوت کا حصہ وہاں پر ایک مقرر ہوتا ہے. پس مومن صالح یعنی نیک مسلمان کا خواب 46واں ٹکڑا ہے، اور فاسق یعنی گنہگار کا خواب 70واں ٹکڑا ہے. یعنی خواب دیکھنے والے کی حالت پر نبوت کا کون سا حصہ ہے، کون سا ٹکڑا ہے، وہ اس میں متعین ہوتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو خواب خفی یعنی پوشیدہ ہوتا ہے وہ 70واں ٹکڑا، اور جو جلی یعنی واضح ہوتا ہے وہ 46واں ٹکڑا ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو سلیمان احمد بن محمد ابراہیم بن خطابی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے نقل فرمایا ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی. 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور اس سے 6 مہینے قبل سچے خواب دکھائے گئے، اور یہی 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یعنی 6 ماہ کی نسبت 23 سال کی طرف کی تو اس کا 46واں حصہ بن گیا. حضرت سیدنا امام محمد بن علی بن عمر مارزی مالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خوابوں کے لیے ایک طرح سے 46ویں ٹکڑے کے ساتھ وحی کی مشابہت ہے، اور وہ نبوت کا امتیازی وصف ہیں. تو یہ خواب کے تعلق سے الحمدللہ بہت ضروری اور دلچسپ باتیں تھیں جو میں نے معتبر کتابوں کے حوالے سے جو مجھے حاصل ہوئی، جو ملی، میں اپنے چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کیا. آپ اس کو سنیں، بار بار دورہ کے سنیں. انشاءاللہ خواب کے تعلق سے بہت ضروری اور دلچسپ معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.